وآبائه الشاملة وآلائه الكاملة الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن تمامی حضرات کہیے ایک مرتبہ آمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن بدائی توفیق کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کی دیوانوں یہ ہم اور آپ سب سے پڑھ لے مصطفیٰ جان رحمت شمع بد میں ہدایت نو شہ باغ جنت عرش کی ریب و زینت محسن انسانیت رب کے ماہی سدرا کے رائی حضرت آمنہ کی گود کے پھول اللہ جسم کے پیارے مقدس رسول حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبتوں سے آپ نے آج کا یہ جلسہ سجایا جلسے کا اہتمام کیا آپ 10 منٹ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ پھر میں گھنٹوں تک آپ کا ساتھ دوں گا اس لیے کہ تقریر کوئی نام کا شعر نہیں ہوتی کہ پہلے شعر پر ایک دم مجمع کو ہلا دیا جائے اللہ کی شاعروں کو سلامت رکھے ان کا تو ایک بھی جملہ نکلتا ہے تو مجمع میں جان ڈالتا چلا جاتا ہے اگر میرے عزیزوں میری تقریر کا ایک ایک پہلو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا میری ماں اور بہنیں آپ پیغام لے کر جانا اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اور بیٹیوں کو بڑا بناؤ ان کو بھی تعلیم دو تربیت دو اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے ماں کی تربیت اچھی ہوگی تو بچہ اچھا ہوگا ماں کی تربیت اگر نمازوں والی ہے تو بچہ نمازی بنے گا اے میرے بزرگوں تم گھر کے ذمہ دار ہو تم سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں بتاؤ تم نے کیا کیا تھا تم نے بچوں کو کون سا درس کر دیا تھا اس لیے آج میری تقریر کا پیغام اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا تم نے یہ جلسہ سجایا کم میں لگائے لائٹ کا انتظام کیا ڈیکوریشن کا انتظام کیا اور سب سے بڑی بات تو یہ تم یہاں بیٹھے ہو تو تمہارا بیٹھنا نبی دیکھ رہے ہیں تمہارا بولنا نبی سن رہے ہیں نبی سن رہے ہیں تم کہو گے کیا کوئی دلیل ہے تو اللہ کا قرآن ہے سب سے بڑی دلیل قرآن رب فرماتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ بے شک قالت نملۃ ایک چوٹی نے کہا اے چوٹی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا جی بے شک کہاں تھا وہ 3 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل کی دوری پر تک اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں وہ اپنے قدموں سے تمہیں کچل نہ دے 3 میل کی دوری پر تھا کچل نہ دے تو جب اس قول کو چوٹی نے بیان کیا تو رب نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور چوٹی کے قول سے کہ چوٹی نے 3 میل کے فاصلے سے اللہ کے نبی کی آواز کو سن لیا اور اللہ کے نبی نے اس چیٹی کی آواز کو سن لیا جس کو ہم اور آپ اپنے کان کے قریب کر کے بھی سن نہیں سکتے ہیں تو اندازہ کرو جب سلیمان علیہ السلام ایک چوٹی کی آواز کو 3 میل سے سن سکتے ہیں وہ سلیمان جن کو اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا جب وہ سن سکتے ہیں 3 میل کے فاصلے
سے تو ہمارا نبی مدینے سے سن سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دیوانوں زندہ ابھی باد. سن رہے ہیں نبی، ابھی میری گفتگو شروع ہے، ابھی شروع ہے. نبی دیکھ رہے ہیں ہمیں، کون بیٹھا ہے، کون سو رہا ہے، کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنی ماں اور بہنیں ہیں، کون نبی کے جلسے میں کس اعتبار سے آیا. حضرات اب جو یہ علماء ہماری ضرورت سے جا رہے ہیں، دور و دراز تک انہیں بھی سفر کرنا ہے، انہیں جانے دو. اب ہم اور تم آمنے سامنے بات کریں گے. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ. اب تم نے جو قمقمے لگائے، جلسے والے نوجوان بھی بزرگ بھی قابل مبارکباد ہے. جناب نور محمد بھائی ماشاءاللہ، جنہوں نے یہاں اپنی بستی کو باعتبار امامت سنبھال رکھا ہے، نبی کی نیابت کر رہے ہیں. آپ بڑی اچھی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے اچھی محبت کرتے ہیں. اب شعر سنیے، میں سفر کا اپنی آغاز کروں. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، حضور آئے سارا جہاں مہکنے لگا. حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا. قدم حبیب کے عرش بری پہ جب پہنچے، قدم حبیب کے عرش بری پہ جب پہنچے، فرشتے خوش ہوئے، لامکاں مہکنے لگا. فرشتے خوش ہوئے، لامکاں مہکنے لگا. اور رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا، رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا، زمین پیدا نہیں ہوتی، فلک پیدا نہیں ہوتا. زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی، زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی. جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا، اور نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی، نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفیں آتی. بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. تم نے جو قمقمے لگائے، پنڈال سجایا، جلسے کا اہتمام کیا، علماء کو بلایا، قابل مبارکباد ہے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ماں اور بہنیں، کمیٹی والے، یہ جلسے کو تم نے سجایا نبی کے میلاد کے لیے. کہتا گلشن کونو مکان دلکشی کی دھوم ہے، گلشن کونو مکان دلکشی کی دھوم ہے. جس طرف دیکھو نشاتے زندگی کی دھوم ہے. اور جگمگاتے قمقموں نے یہ ستاروں سے کہا، جگمگاتے قمقموں نے یہ ستاروں سے کہا، آج زمین پر جشن میلاد النبی کی دھوم ہے. اب میں اور گہرائی میں جا کر تمہارے ذہنوں کو ٹٹونا چاہتا ہوں. تم کتنی گہرائی کی تقریر سنو گے اسی اعتبار سے بات کروں گا. میں نے آیت کریم اپنی رب فرماتا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی. وہ نصیحت اس لیے آتی ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی. آج پوری دنیا میں مصطفیٰ کے میلاد کی دھوم ہے. پوری دنیا میں کس کے میلاد کی دھوم؟ مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی دھوم پوری دنیا میں. نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے، مگر دھوم ہمارے نبی کی ہے. ہمارے نبی کی دعا آدم کی ہے، دھوم مصطفیٰ کی ہے. حسن یوسف کا ہے، دھوم مصطفیٰ کی ہے. نارے نمرود سے گزرنا ابراہیم کا ہے،
دھوم مصطفیٰ کی ہے، نبیوں کا ذکر مگر دھوم پیارے مصطفیٰ کی۔ شاعر کہتا ہے رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آپ جو دھومیں بچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی بچانے آئے ہیں۔ ساری دنیا میں ماشاءاللہ یہ ہمارے کمیٹی والے اور یہ نوجوان دلچسپی سے تمہیں ذہن حاضر کرو، نبی کی دھوم بھی کہہ سکتا ہے نبی کا میلاد کی آج ہی ہے، آج ہی نبی کی دھوم ہے، دماغ کا ٹیڑا عقل کا ٹیڑا کہہ سکتا ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، نبی کا میلاد اس وقت بھی تھا جب ہمارے دادا اور پردادا نہ تھے، اس وقت بھی تھا۔ نبی کا میلاد کس نے منایا؟ کب؟ خدا نے منایا، جس وقت کچھ نہ تھا۔ وعدہ اللہ شریف وہ پروردگار عالم جس کا کوئی باپ نہیں، وہ اللہ جو بدن سے پاک، جو ہاتھ سے پاک، جو کھانے سے پاک، جو سونے سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، جو نکاح سے پاک، جو بچوں سے پاک، اس خدا کو کسی نے پیدا نہ کیا، جو اولاد سے پاک، جو مرنے سے پاک، وہ رب کائنات خدا پاک۔ پتہ یہ چلا جس کا بیٹا نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، جس کا اولاد سے تعلق نہ ہو، جس کا نکاح نہ ہو، جو کھانے سے پاک ہو، اولاد سے پاک ہو، جو انسان جو سونے سے پاک ہو، وہ ذات خدا کی ذات ہے، رب کی ذات جسے نیند نہیں آتی، رب کی ذات جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں، جس کے ماں باپ نہیں، جو ہمیشہ سے تنہا ہے، اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر اگر کسی کا باپ ہو وہ خدا نہیں، کسی کی ماں ہو وہ خدا نہیں، جو سوتا ہو وہ خدا نہیں، جو جاگ کر کے زندگی گزار کے آرام کرے وہ خدا نہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگوں نے تصویروں میں خدا بنا لیے، مگر ہمارا خدا تصویروں میں نہیں رہتا۔ ارے خدا تو مومنوں کے، ایمان والوں کے تصور میں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا تصویروں میں نہیں، خدا کا جسم نہیں، وہ نبی کے غلاموں کے تصور میں رہتا، تصور میں۔ اب آؤ، تصویر بنانے والے بڑی بڑی خوبصورت بناتے ہیں۔ آپ کمیٹی والوں سے پوچھو، چولا پینٹر بہت عمدہ ہے، اچھی تصویر بناتا ہے۔ میں نے کہا جناب کیا وہ تصویر کشی بنائے گا؟ کہا تصویر پردے پہ بنا دے گا، کاغذ پہ بنا دے گا، دیوار پہ بنا دے گا، چمڑے پہ بنا دے گا، ریت پہ بنا دے گا، مٹی پہ بنا دے گا۔ ہم کہیں کیا اس کو جس کو دیکھا نہ ہو کیا اس کی بھی تصویر بنا دے گا؟ کہیں گے جناب تم تو بس بیان کرو، تم بتاتے چلے جاؤ، وہ بناتا چلا جائے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ پکی بنا دے گا۔ ہم کہیں سنو کیا وہ پانی پہ تصویر بنا دے گا؟ مصور قلم توڑ کر کہے گا نہیں، پانی پر تصویر میں نہ بناؤں گا، میں بنانے والا مصنوعی ہوں، حقیقی بنانے والا خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، انعام سے انہوں نے نوازا، دعاؤں سے نواز دیا۔ اللہ برکت عطا فرمائے ان بزرگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کیا پانی سے پانی پر تصویر کہاں گئی؟ فرمایا کہنے والے نے کہا سنو ہمارا خدا وہ ہے، دو قطرے پانی مرد کی طرف سے عورت کی جانب سے، رب کی قدرت دیکھو جو پانی سے پانی پر تصویر بنا دے اس کو خدا کہتے ہیں۔ پانی سے اور
چلتی بھی ہے، ایسی تصویر جو بولتی بھی ہے، ایسی تصویر جو کھاتی بھی ہے، ایسی تصویر جو پیتی بھی ہے، ایسی تصویر جو سوتی بھی ہے، ایسی تصویر جو جاگتی بھی ہے، ایسی تصویر جو کلام